مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نلت المنال، عطاني رفعة نلت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جنات کا بادشاہ رسالے میں امیر علیہ سنت نے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی نسبت سے فیضان قصیدہ غوثیہ سلسلہ لیے حاضری ہے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کی نیت کیجئے، ثواب کی نیت کیجئے، اور حسب حال جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولی بلکہ ولیوں کے سردار اور عالم بلکہ مفتی تھے. آپ عجمی تھے مگر عربی پر ایسی دسترس کہ سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے. آپ نے جو قصیدہ لکھا قصیدہ غوثیہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے فضائل مدنی پنجسورہ میں امیر علیہ سنت نے لکھے، اور یہ خود قصیدہ غوثیہ پڑھنا جو ہے بہت فضیلت کا باعث ہے. قصیدہ غوثیہ جو غوث پاک نے لکھا اس کے اشعار ہم اس سلسلے میں پڑھتے سنتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، ذکر غوث بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی و اتصالی. میرے مست ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مست ہونے کے بعد شراب عشق مصطفیٰ اور عشق الہی پینے کے بعد تم نے میری بچی ہوئی شراب پی لی، شراب طہورہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب. لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے. یعنی غوث پاک یہ تحدیث نعمت کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں میرا مقام ہے وہ اور اولیاء کا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور ولی اللہ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ جس حال پر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی غوث السمدانی قدس سر النورانی ہیں، اسی حال کا پانے والا میں بھی ہوں اور یہ میری وراثت ہے. ان کے اس وسوسۂ قلبی کا علم جب حضور غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کو ہوا تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے ان کے حال کو کچھ عرصے کے لیے اصلاح کے لیے ضبط فرما لیا. کیونکہ ارادت مند علو مرتبت میں شیخ کی برابری کا دم نہیں مار سکتا. باپ کی بلندی دراجات پر پنجہ مارنا بیٹے کے لیے حماقت کی دلیل ہے. تو جو غوث پاک کا مقام ہے اللہ نے جو عطا کیا وہ اور اولیاء کو نہیں ملا. اعلیٰ حضرت
علی رحمت رب العزت غوث پاک سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا آپ نے غوث پاک کے بہت پیارے پیارے القابات لکھے، آپ کی منقبتیں لکھیں۔ آپ غوث پاک کے ایک منقبت میں لکھتے ہیں، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے۔ کون؟ غوث پاک۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ عبد القادر میرے غوث پاک کا نام ہے، یعنی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملت کے قاضی بھی ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مفتی بھی ہیں، اور اس علم اسرار پوشیدہ علوم کے ماہر بھی ہیں۔ اور کیا ہیں؟ منبع فیض بھی ہیں، مجمع افضال بھی ہیں۔ منبع فیض بھی ہیں، مجمع افضال بھی ہیں، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر۔ منبع فیض یعنی آپ فیض کے منبع ہیں، جہاں سے فیض جاری ہوتا ہے اس کو منبع کہتے ہیں۔ منبع فیض بھی ہیں اور فضیلتوں کا مجموعہ بھی ہیں، اور معرفت کا سورج بھی ہیں، اور چمکانے والے روشن بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک مزید فرماتے ہیں، مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کا مقام بلند ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے، پھر بھی میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ مشائخ جہاں آئیں بہر گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سلام رضا میں لکھتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان و عظمت ہے، سنیے سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے، قلائد الجواہر میں ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر منور سے نکل کر سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اور آپ کو خلعت عنایت فرمائی، یعنی عزت افزائی کا لباس پہنایا۔ فرمایا اے عبد القادر، تمام لوگ علم شریعت اور علم طریقت میں تیرے محتاج ہوں گے۔ پھر راوی کہتے ہیں، میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی علی رحمۃ اللہ الکوی کے مزار پر انوار پر گیا۔ وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا، السلام علیکہ یا شیخ معروف عبرناک بدرجتین، یعنی اے شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے، قبر سے جواب دے رہے ہیں، وعلیک السلام یا سیدہ
اہل زمانہ، اے اپنے زمانے کے سردار آپ پر سلامتی ہو۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر اولیاء کے درمیان کیا مقام رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ مقام رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے درمیان مقام رکھتے ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ تفریح الخاطر میں ہے کہ جب بھی غوث کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے۔ بہجت الاسرار میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے، کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی یعنی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمیوں کے لیے شیخ ہیں، یعنی لوگوں کے پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، شیخ ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، شیخ ہیں، اور میں ان سب کا پیر ہوں۔ مجھے کسی پر قیاس نہ کر، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ امیر اہل سنت شان غوثیت بیان کر رہے ہیں، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر۔ وہ باطن بھی دیکھ لیتے ہیں نا اللہ والے، کس کے دل کے اندر کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے روشن ضمیری۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ بہجت الاسرار میں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالی نے کوئی ولی ظاہر نہ کیا نہ ظاہر کرے مثل شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ سبحان اللہ، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کسی جامع شرائط پیر سے نسبت قائم کر کے اللہ والوں سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کسی
پیر سے مرید نہیں ہے، میں مشورہ دوں گا کہ وہ، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے پسند کروں گا کہ میرے پیر و مرشد کے مرید ہو جائیں، انشاءاللہ آپ غوث پاک کے مرید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي، عطاني رفعة نيت المنال، عطاني رفعة نيت المنال، مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف